بمبئی میں کوئی لنگی میں پاخانہ کرنے والا سڑک کے کنارے پڑا رہنے والا، لوگ کہتے ہیں یہ زمانے کا کتب ہے، تو تم کسی پاخانہ کرنے والے کو کتب بول دو۔ تمہارا منہ ہے جس کو چاہو بڑا کہہ دو، تمہارا منہ ہے جس کو چاہو جو چاہو کہہ دو، یہ کتب ہے، یہ ابدال ہے، یہ غوث ہے، یہ سلطان المناظرین ہے، یہ فنا ہے۔ میں چمڑے کا منہ ہے جس کو جو چاہو کہہ دو۔ یا تم نے بڑا کہا، مگر مصطفیٰ جسے بڑا کہتے ہیں وہ بڑا ہے، مصطفیٰ جسے اچھا کہیں وہ اچھا ہے۔ مصطفیٰ سب سے بڑے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، مصطفیٰ سے بڑا کوئی نہیں بڑا ہے۔ بمبئی کا صاحب وقام گیری اگر مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، یہ تو گھنٹی بجا کے 2 ٹکا کمانے والا، یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے۔ اگر کوئی اتی نرسنگ آنند مصطفیٰ کے خلاف بولتا ہے، یہ گالی دے کے 2 روٹی کما کے کھانے والا، پیٹ بھرنے والا، یہ کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے۔ 7 سمندر پار کا یورپ کا بڑا دانشور، جس نے دنیا کو ہوائی جہاز دیا، جس نے دنیا کو مائکروفون دیا، جس نے دنیا کو کمپیوٹر دیا، جس نے دنیا کو سولر سسٹم دیا، جس نے دنیا کو جنریٹر دیا، جس نے دنیا کو اے سی دی، جس نے دنیا کو سائیکل سے لے کے ہوائی جہاز تک ساری سواریاں دی، وہاں کا ایک دانشور ہندوستان کے ان گھنٹی بجانے والے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے، چونکہ ان کے پاس علم بڑا ہے، میرٹ بڑی ہے، قابلیت بڑی ہے، صلاحیت بڑی ہے۔ اب وہاں کا دانشور کیا بولتا ہے ذرا غور سے سنیے۔ ان چھوٹے چھوٹے پاگلوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی پاگل اگر گالی مجھے دے تو ہم اس کا جواب دینے لگیں تو مجھ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہوگا۔ پاگل کی بات کا جواب نہیں دینا ہے۔ کوئی دانشور اگر بولتا ہے تو میرا دانشور جواب دے، کوئی شاعر اسلام کے خلاف بولتا ہے تو میرا شاعر اس کا جواب دے گا، کوئی ادیب اسلام کے خلاف بولتا ہے تو میرا ادیب اس کا جواب دے گا۔ ہر پاگل کے خلاف سڑک پہ آنا، تھانے میں جا کے پتھر بازی کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے عقل مندوں کا جواب دینا، ہمارا کام ہے ادیبوں کا جواب دینا، ہمارا کام ہے پڑھے لکھے کا جواب دینا۔ یہ جاہل ہمارے پیغمبر کے خلاف بولتا ہے، پیغمبر کا قد چھوٹا کرنا چاہتا ہے۔ یورپ کا دانشور کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ all standard by which human greatness may be measured۔ ذرا کہاں گئے عبدالحمید صاحب، چلے گئے کیا؟ ماشاءاللہ۔ all standards by which human greatness may be measured۔ ذرا غور سے سنیے کیا کہتا ہے وہ۔ all standards by which human greatness may be measured۔ تمام پیمانہ، تمام معیار، تمام کسوٹی، تمام میزرمنٹ جس پہ کسی کی عظمت کو ناپا جا سکتا ہے، کسی کی عظمت کو کھنگالا جا سکتا ہے، کسی کی مہانتا کو جانچا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں تمام پیمانے کو لے آؤ، تمام معیار کو لے آؤ، اور اس پہ جانچو کہ اس روئے زمین پر سب سے عظیم ترین انسان کون ہے، سب سے مہان کون ہے۔ یورپ کا وہ کرسچن ہائیلی کوالیفائیڈ آدمی، ہندوستان کا 1 کروڑ انجینئر جس کے برابر نہیں ہے، وہ دانشور کہتا ہے تمام پیمانے پہ جانچو گے، اس تاریخ آدمیت میں کوئی نہیں ملے گا جو مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ تکبیر! Human greatness may be measured. Is anyone greater than he؟ کیا ہے کوئی جو ان سے بڑا ہو؟ اس لیے تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ نہ کوئی تھنکر بڑا، نہ پروفیسر بڑا، نہ ویگیانک بڑا، نہ فلسفر بڑا، نہ ادیب بڑا، نہ شاعر بڑا، کوئی بڑا نہیں۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا نبی جسے بڑا کہتے ہیں وہ بڑا ہے، وہ پیغمبر جسے مہان کہیں وہ مہان ہے۔ میرے نزدیک جاہل پیر بڑا ہے، میرے نزدیک ایک گھونگھٹ ڈالنے والا بڑا ہے، مگر مصطفیٰ مہان کسے کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ The best among you is one who learns Quran and teaches it to others۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا۔ سبحان اللہ۔ سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔
تو جو آدمی خطاب کرتا ہے وہ اکیلے جنت جانا نہیں چاہتا ہے، وہ لاکھوں کو اپنے ساتھ جنت لے کے جانا چاہتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم گھونگھٹ ڈالنے والے پیر کا نام نہیں ہے، درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھانے والے مدرس کا نام ہے۔ غوث اعظم 70 ہزار کے مجمع میں خطاب کرنے والے خطیب اعظم کا نام ہے۔ 400 علماء کرام غوث پاک کی محفل میں بیٹھتے تھے، دوات اور قلم لے کر وہ غوث پاک کی تقریر کو نوٹ کرتے تھے۔ غوث اعظم خطیب ہے، جو بھی قیامت تک غوث اعظم کا غلام اور نائب ہوگا وہ امر بالمعروف کرنے والا خطیب ہوگا وہ، اور پھر سرکار دو جہاں علیہ السلام سے بڑے کوئی خطیب نہیں، کیونکہ ایک کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ ملا لوگ خطاب کرتے ہیں، ملا جی خطاب کرتے ہیں، ملا جی حضرت کا ملا جی بہت دیوبندی مراد ہے، وہ ملا جی حضرت کہتے ہیں، مگر ملا مطلب کہ مولی صاحب لوگ کیا بولتے ہیں؟ پیر صاحب لوگ مولانا لوگوں کی شان گھٹانے کے لیے کیا بولتے ہیں؟ تقریر کرنا ملا جی کا کام ہے، پیر صاحب لوگ طریقت والے ہیں۔ یہ طریقت والے کیا کریں گے؟ ملا جی بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ملا جی نکاح کا خطبہ دیں گے، ملا جی جمعہ کا خطاب کریں گے، ملا جی لوگوں کو درس قرآن درس حدیث دیں گے، اور یہ پیر صاحب کیا کریں گے؟ یہ پیر صاحب چپ چاپ آ کر کے فاتحہ پڑھ کے خوب آرام سے کھائیں گے اور 12 گھنٹے کی گہری نیند لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ 300 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں چلو ٹھیک ہے، نہ نفل ہے، نہ تہجد ہے، نہ اشراق ہے، نہ چاشت ہے، کھانا ہے، سونا ہے، اب ملا جی کی برائی بیان کرنا ہے۔ تو اس لیے میں اس کنفیوژن کا علاج کرنا چاہتا ہوں کہ عالم دین بڑے ہیں، یہ مصطفیٰ کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے نائب ہیں۔ صاحب علماء کے پاس دولت رہے نہ رہے، یہ عالم دین کرائے کے گھر میں رہے، یہ پھوٹی ٹوٹی چپل پہنے، یہ صاحب جبہ جیکٹ کچھ نہ پہنے، یہ صرف ایک کرتا پہن لے، پائجامہ پہن لے، کرائے کے گھر میں رہے، معمولی ٹوپی پہن لے، معمولی شوز پہن لے، یہ کرائے کے گھر میں رہے، اپنا گھر اس کے پاس نہ ہو، لیکن اگر ان کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے تو کیپیٹلسٹ وہ ہے جس کے پاس 50 کمپنی ہے، بزنس مین وہ ہے جس کے پاس 50 دکانیں ہیں، 1000 ایکڑ زمین کا جوتنے والا وہ لینڈ لارڈ ہے۔ لینڈ لارڈ ہونا اور ہے، بزنس مین ہونا اور ہے، کیپیٹلسٹ ہونا اور ہے، تاجر ہونا اور ہے، نائب پیغمبر ہونا یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جس طرح مصطفیٰ لاجواب، مصطفیٰ کا نائب بھی لاجواب۔ کرائے کے گھر میں رہنے والا عالم وہ 1000 ایکڑ زمین کے جوتنے والے زمیندار سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ وہ اس کے پاس صرف دولت دنیا ہے، ان کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کی وراثت یعنی علم دین ہے۔ اس لیے تاجر ہونا، انجینئر ہونا، ڈاکٹر ہونا، پروفیسر ہونا، پردھان منتری ہونا، پریزیڈنٹ ہونا چھوٹا مرتبہ ہے، عالم دین نائب پیغمبر ہونا سب سے اونچا منصب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے اونچا منصب ہے۔ اس لیے اپنی مسجد کے امام کو اگر وہ عالم ہیں تو کبھی اپنے پیر صاحب سے ان کو کمتر نہ سمجھیے گا، کبھی اس کو اپنے پیر صاحب کے سامنے جھکانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ علماء کرام وہ جو بھی دوسروں کو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں وہ اپنے ساتھ لاکھوں کو جنت لے کے جانا چاہتے ہیں۔ غوث اعظم خطیب بھی تھے، مدرس بھی تھے، اور غوث اعظم مصنف بھی تھے اور مرجع خلائق تھے۔ 4 کوالٹی تھی آپ میں۔ اعلیٰ حضرت زبردست مصنف، اعلیٰ حضرت بچپن میں 3 گھنٹے خطاب کرنے والے زبردست خطیب، اعلیٰ حضرت زبردست مدرس، صدر الافاضل پیدا کریں، صدر الشریعہ پیدا کریں، ملک العلماء پیدا کریں، عید الاسلام پیدا کریں، برہان ملت پیدا کریں، زبردست مصنف۔ اور مرجع خلائق کے اپنے عہد میں جتنے علماء مشائخ تھے سب کے مرجع تھے اعلیٰ حضرت۔ تو اپنے زمانے کے نائب غوث اعظم تھے اعلیٰ حضرت، اپنے زمانے کے نائب غوث اعظم تھے تاج الشریعہ، زبردست خطیب، زبردست مدرس، زبردست مصنف، اور مرجع خلائق کے عوام علماء سب ان سے مرید ہونا چاہیں، جس کا مطلب ہے غوث کا نائب وہ ہوگا جس میں 4 کوالٹیز موجود ہوگی۔ اور اس دور میں غوث اعظم کی اس کوالٹیز کی ایک ادنا سی جھلک جو اس زمانے میں اپنے علماء کے سرخیل، علماء کے سردار کہے جا سکتے ہیں، یہ 4 کوالٹی
क्वालिटी में से कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो मुनाज़रे अहले सुन्नत में बदरजे अतम मौजूद है। अपने जमाने के जबरदस्त खतीब, खिताबत ऐसी कि 3-3 घंटे खिताब करे, अभी 75 साल की उम्र में खिताब करे, दिन में खिताब करे, रात में खिताब करे, मुतल्लल खिताब करे, न यादाश्त में फर्क हो, न यादाश्त कमजोर हो, न आवाज कमजोर हो, न अंदाज़े बयान कमजोर हो, सब कुछ लाजवाब है। मुदर्रिस ऐसे कि खत्मे बुखारी की महफिल में बैठ जाएं तो सरकार ताजुश शरिया की याद ताज़ा हो जाए। साहब जबरदस्त, अब मैं एक बार शरीक हुआ हूँ खत्मे बुखारी की तकरीब में, साहब जबरदस्त खत्मे बुखारी कराने का अंदाज। अब मुदर्रिस इतने कि हिंदी की चिंदी ऐसी करें कि बच्चों के दिमाग में तमाम एतराजात आने से पहले उसके जवाबात दिमाग में आ जाए। अल जामिअतुल अशरफिया का जबरदस्त प्रोडक्ट, यानी मुदर्रिस लाजवाब, खतीब लाजवाब, और मुसन्निफ तो मैं तो नहीं कहूंगा कि 10-20 किताबें आपने तहरीर की है, अलबत्ता जो भी आप लिखे होंगे तहरीर मेरी निगाहों से नहीं गुजरी है, मगर आप जब अपने बड़े जबरदस्त खतीब और मुदर्रिस से साहिब इल्म है उस तरफ तवज्जो देंगे तो बहुत सारी मालूमाती किताबें भी मंजर आम पे आ सकती हैं, जो आई हैं, कुछ आई हैं और आ सकती हैं। इसके मतलब ये निकला कि आलिमे बाअमल जो होगा वही वली कामिल होगा। वली आलिमे बाअमल वही वली कामिल है। वो ना पढ़े रात में तहज्जुद, ना पढ़े इशराक, नहीं पढ़े चाश, वो हक पर कायम रह के बच्चों को 1 घंटा दर्स दे दें और 1 घंटा दीन सिखा दें। तो हदीस में आया है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, रात में थोड़ी देर इल्म दीन सीखना सिखा देना रात भर जाग कर नफल इबादत करने से बेहतर। बेशक बेशक, वाह। आलिम दीन का एक मकाम था मुनाज़िर अहले सुन्नत, जो कि खुद आलिम हैं, इन्होंने अपने बेटों को जीन्स टी शर्ट पहनने वाला नहीं बनाया। इन्होंने अपने दामादों को जीन्स टी शर्ट पहनने वाला दामाद नहीं चुना। जिस तरह इस सोच के मालिक थे कि दीन फैले और दीनदार मेरे दामाद हो, इनका बिल्कुल जबरदस्त बेटा हजरत मौलाना कमाल मुस्तफा अजहरी, जिसको देखा आपने मुनाजिर थे तो मुनाजिर बेटा कौम के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। मैं तो नहीं सोचा था कि इतने बड़े मुनाजिर हो जाएंगे कमाल मुस्तफा अजहरी, कि ज़ीशान जैसे लोग इनसे भागते रहे, इनसे खौफ खाते रहे, और फिर साहब सोशल मीडियाज के जरिए बहुत एक्टिव रहते हैं। मैं इनको 2-4-5 साल से, हालांकि मैं नहीं चलाता हूँ फेसबुक, मैं नहीं चलाता हूँ इंस्टाग्राम, अलबत्ता यूट्यूब पे हवाई जहाज के टिकट आने जाने और फिर जलसों के इश्तिहारात वगैरह के लिए यूट्यूब में चलाता हूँ। अलबत्ता यूट्यूब पे गाहे बगाहे इनकी खबरें आती रहती हैं कि साहब मिस्र में क्या हो रहा है, वहाँ हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत कैसे जा रहे हैं, वहाँ महफिल में खिताब कैसे हो रहा है, किसका जवाब कैसे दिया जाएगा। ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। एक बाकमाल बाप की निशानी है कि बाकमाल औलाद कौम के हवाले करके जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम बच्चों को दीनी खिदमतें करते रहने की तौफीक अता फरमाए और हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए।